تو ہیں سب اللہ کی، سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، ایک مقصد کے لیے دیے، ایک مقصد کے لیے دیے۔ اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات جو ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ ماہوں سال کے جو پیمانے ہیں، یہ جو گزرتا ہوا وقت ہے، یہ تمہیں یہ احساس دلائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلا چلا جا رہا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے، یعنی یہ احساس ہونا کہ وقت گزر گیا۔ اچھا اب ہم سوچتے ہیں، ہم اس طرح سوچتے ہیں 2023 ختم ہونے والا ہے، 2023 ختم ہونے والا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک حساب کے حساب سے ختم ہونے والا ہے۔ میرا وقت کب ختم ہونے والا ہے؟ میرے لیے تو ایک لمحہ قیمتی ہے، میرے لیے ذاتی اعتبار سے اچھا اس سال سے یہ کام کریں، بھائی یہ کام کس کو موقع ملے کیا ہے، آج سے کریں گے، ابھی سے کریں گے، اسی وقت سے کریں گے۔ یعنی یہاں تو ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، ہر لمحے کو پکڑنا اور ہر لمحے کے ساتھ وابستہ رہنا اور اس میں اپنے لیے جو کچھ چاہتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ اس کا بدل ملے، اسے کشید کرنا یہ ضروری ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ سال کے اعتبار سے نہیں ہے، مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے، سانسوں کے اعتبار سے ہے۔ یعنی کسی کا وقت کتنا ہے؟ سانسوں کے اعتبار سے ہے، اتنی سانسیں لے گا اس زمین پر، اتنی سانسیں لے گا، اور جب سانسیں پوری ہو جائیں گی تو چلا جائے گا۔ اس کا تعلق کسی سال سے نہیں ہے، کسی مہینے سے نہیں ہے، کسی چیز سے نہیں ہے۔ تو ہر گزرتا ہوا سانس جو ہے وہ زندگی کو ہمیں اس طرف آگے بڑھا رہا ہے، ادھر کم کرتا جاتا ہے، یعنی معاملہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ تو جس لیے کہا ہے کہ موت چل چکی ہے، آ رہی ہے، زندگی چل چکی جا رہی ہے، یعنی معاملہ ہے یہ۔ تو اسی لیے کہا ہے اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ تو جہاں یہ معاملہ ہو اور جب کبھی کوئی ایسا احساس دلانے والا کوئی لمحہ آ جائے، جیسے سال کا معاملہ ہے، کوئی ایسا آ جائے تو آدمی سوچتا ہے دیکھیے جا رہا ہے وقت، کا نکلتا ہوا احساس اس کو زیادہ اجاگر کرے، نہ کہ آدمی اسے کوئی عیاشی کا ذریعہ بنا لے۔ یعنی یہ تو بالکل اس کے مختلف معاملہ ہے۔ یہ ان کے لیے وہ جن کی زندگی آخرت کی فکر سے، آخرت پر ایمان سے خالی ہے، ان کا معاملہ تو الگ ہے۔ وہ ہر موقع کو اپنی عیاشی کا موقع بنا دینا چاہتے ہیں، وہ ہر موقع کو اپنی عیاشی کا، اپنے عیش کا، اپنی فحاشی کا، اپنی بے حیائی کا، اپنے لیے کچھ یعنی جو نفس کی خواہشات کے پورا کرنے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، ہم تو پابند ہیں۔ یعنی ہمارے لیے عیش کیا ہے؟ فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو اصلی ہے، جو حرام نہیں ہے، جو حلال ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو عیش ہے وہ حلال والا، یعنی جو اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیا ہے، اللہ کی فرما برداری ہی میں امن ہے۔ یہ جو کہا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، اس کام میں ملتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے، آدمی جب کام مکمل کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے یعنی یہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب جان اللہ کے راستے میں دے دے تو کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، خوشی کا معاملہ ہے۔ تو یہ تو یہاں پیمانے مختلف ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اسلام کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم بھی ان کی طرح سے نیو ایئر نائٹ منانے چلے جائیں، یا ہم کوئی ایسا کام کرنے چلے جائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، جو اللہ کے باغیوں کا طریقہ ہے، اور جو کچھ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے، یعنی کوئی نیکی کا معاملہ، کوئی عبادت کا معاملہ، کوئی چیز، حالانکہ اس کے لیے یہ بات بھی نہیں کہ کوئی عبادت کریں خاصیہ، جو کرتے ہیں وہ کریں، ہر وقت کریں، یعنی ہر رات عبادت کی رات ہے۔